الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تسلسل کے ساتھ دو نشست میں قرآن کریم کے وہ احکامات جو ہماری زندگی میں نافذ کرنے کے لحاظ سے بڑے ہی اہم اور ضروری ہیں، آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے. اس کی ایک کڑی انشاءاللہ آج بھی بیان کی جائے گی. ہم اور آپ نے قرآن کریم کی فضیلت سن لی، ایسے ہی اپنے ایمان کا جائزہ ہر کسی کو لینا چاہیے. اس کے تعلق سے بھی جو قرآن کریم کی تعلیمات ہے اس سے بھی ہم آراستہ ہو چکے. اسی طریقے سے ہدایت یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کس کو ملتی ہے، اور اس کی جستجو اور اس کے تلاش کے اسباب، ذرائع، وسیلے کیا ہیں، کس طریقے سے ہم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے. امت محمدیہ یہ بہتر ہے، بہتری کے جو اوصاف اللہ نے بیان کیے ہیں اگر وہ ہم میں موجود ہے تب ہم بہتری کے لائق ہیں. اگر وہ اوصاف موجود نہیں تو ہم بہتر اور افضل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے صفت کی قید کے ساتھ لفظ بہتری استعمال کی ہے. اس کی بھی وضاحت ہو چکی ہے. آج کی نشست اور محفل میں ایک اہم اور ضروری حکم جو قرآن نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے دیا ہے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد دوسرا حکم بھی آئے گا جس کی وضاحت اس کے بعد ہوگی. ابھی آپ کے سامنے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھی گئیں. الف لام میم، اس کا معنی اور مفہوم رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس طرح کے معانی اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر بطور معجزہ نازل کیے ہیں. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عربی کے سارے کلمات سے واقف ہیں، وہ بتائیں کہ الف لام میم یہ عربی کا ہی جملہ ہے، اس کے معنی اور اس کے مفہوم کیا ہے. اللہ نے عاجز کرنے کے لیے، بے بس، لاچار، مجبور کرنے کے لیے اس طرح کے کلمات اپنے کلام مجید کے اندر نازل کیے. یہ بھی قرآن کریم کے معجزات میں سے ایک نمایاں اور بڑا معجزہ ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ صرف آمنا کہہ دیں گے تو کافی ہو جائے گا، وهم لا یفتنون، اور آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہمارا دستور، ہمارا منشور تو یہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کو بھی آزمایا. جو لوگ آمنا کہہ چکے تھے ہم نے ان کو بھی آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. آزمائش کے پیچھے سبب یہ ہے کہ آمنا کہنے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. اللہ کو معلوم ہے، لیکن رب العالمین آزمائش میں مبتلا کر کے خود جس کی آزمائش لیتا ہے اس کے اوپر حجت ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو یہ آیتیں ہم اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہیں ہماری زندگی کے اندر آزمائشیں بہت آئیں گی، ہماری زندگی میں آزمائشیں بہت آئے گی.
اور سب سے پہلے آزمائش اور فتن کے تعلق سے ایک ضابطہ آپ ذہن میں رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا. دعائیہ کلمات ہیں جو آپ اپنی ہر دعا کے اندر اس کو شامل رکھیں. اللہم لا تجعلنا مصیبتنا فی دیننا. اللہم لا تجعلنا مصیبتنا فی دیننا. اللہ ہمیں ہمارے دین میں آزمائش کا شکار نہ بنا. اللہ ہمارے دین میں ہمیں آزما مت. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، کیونکہ انسان بسا اوقات دین کی ایسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے جس کے اندر ناکامی دین سے خروج اور دین سے نکلنے کا نام ہوتا ہے. آزمائش اللہ نے کی اس کی دین کے نام پہ، اور اس میں وہ ناکام ہو گیا تو وہ دین ہی چھوڑ دیتا ہے، بددین بن جاتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ دعا سکھائی. ہم اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہمارے دین میں ہماری آزمائش مت کر. اس لیے کہ دین میں اگر آزمائش ہوئی اور ہم ناکامی کے باعث بنے تو ہمارا دین صحیح سالم نہیں رہے گا، اور بغیر دین کے، بغیر دینداری کے ہم تیرے یہاں فوز و فلاح نہیں پا سکتے، جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے. لیکن پھر بھی دستور ربانی یہ ہے کہ وہ آزمائش کرتا ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ آزماتا ہے. اس لیے ہم یہ فکر اپنے ذہن میں بیٹھائیں کہ رب العالمین کی آزمائش ہے، اور اللہ کی آزمائش ہو تو ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے تعلیم دی، جو کہ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر بہت سی جگہ بیان کی. جیسا کہ اللہ نے کہا سورۃ الانبیاء میں، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نبی اگر آپ پر بھی موت طاری ہو جائے تو آپ صبر کریں، کیونکہ ہم تم لوگوں کو یا تو بھلائی میں یا برائی میں آزماتے. اللہ کبھی ہمارے ساتھ بھلائی کر کے بھی ہمیں آزماتا ہے، یا پھر ہمیں مصیبت زدہ کر کے بھی آزماتا ہے. لیکن بھلائی کے وقت ہم اس قدر فرحت و سرور میں گرفتار ہو گئے کہ اللہ کو بھول گئے تو ہم آزمائش میں ناکام ہو گئے. زیادہ تر یہی ہے کہ رب العالمین انسان کو فراوانی، خوشحالی اور فراغ دلی دے کر کے آزماتا ہے. اس میں انسان فرحت و سرور اترانے پر اس قدر اترتا ہے کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. جیسا کہ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان کیا، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. انسان کو جب ہم دیتے ہیں تو وہ خوش ہو کے کہتا ہے اللہ نے میری عزت کی. انسان کو جب اللہ دے کے آزماتا ہے تو وہ کہتا ہے خوش ہو کر کے اللہ نے میری تکریم اور میری تعظیم کی. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. میرا رب میری عزت کرنے والا ہے. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ. جب اللہ رب العالمین انسان کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کا رزق اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی. یہ کلمات صاحب ایمان کی علامت اور صاحب اسلام کی نشانی نہیں ہے. مل جائے تو ہم کہیں اللہ ہم سے راضی، ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان کیا، بہت سے لوگوں کو دنیا کے اندر محض ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ برائی پہ برائی کریں. ہم یہ بھی نہ سوچیں کہ اگر اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہے تو اللہ ہم سے خوش ہے، ہم آزمائش میں کامیاب ہیں. ہو نہ ہو ہماری یہ فراغ دلی، خوشحالی اور سرمایہ داری، مال کی بہتات و کثرت ہمارے لیے آزمائش ہے. جیسا کہ اللہ نے فرعون کو دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرعون جنتی تھا. اللہ نے قارون کو دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قارون جنتی تھا. ایسے اللہ نے ابو جہل کو دیا، ابو لہب کو دیا، مکے کے ان سرداروں کو دیا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا. ان کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا تھا اور وہ لوگ جنتی بن گئے صرف دنیا میں دینے کی وجہ سے. تو آپ یہ فکرہ ذہن میں رکھیں، اگر ہمیں خوشحالی ملتی ہے، فراوانی ملتی ہے، مالداری ملتی ہے تو ہم اللہ کو نہ بھولیں. اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا اپنے کلام مجید کے اندر سورہ ابراہیم میں، آیت نمبر 6، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر شکر گزاری کرو گے، ہمیں یاد رکھو گے تو زیادہ دیے جاؤ گے، جتنا ہم نے دیا ہے اس سے زیادہ دیے جاؤ گے. اور اگر ہماری ناشکری پہ آؤ گے، اتراؤ گے، بھولو گے، تو پھر ہم عذاب دینے والے بھی ہیں. جیسی خوشحالی دیتے ہیں ویسی بدحالی بھی طاری کرتے ہیں. اللہ نے چند قوموں کی مثال اپنے کلام مجید میں بیان کی. یہ ہمارے لیے عبرت ہے. یہ قرآن کریم کی بہت بڑی تعلیم ہے جسے ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، کیونکہ زیادہ تر ایسا ہوا ہے کہ انسان خوشحالی پاتا اللہ کو بھول جاتا ہے، اور شیطانی فکرے میں یہ سوچ بیٹھتا ہے کہ اللہ دے رہا ہے، اللہ راضی ہے. اگر ناراض ہوتا تو دیتا ہی کیوں؟ یہ سوچ صحیح نہیں ہے. یہ سوچ کچھ لوگوں کی آئی تھی جو اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان کی، اور یہ سوچ اہل ایمان کی کبھی نہیں ہوتی. جو مومن نہیں ہوتے اور جو اللہ کے ناشکرے ہوتے وہ اس طرح کی سوچ بنا لیتے ہیں. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. سورۃ المومنین کی آیت نمبر 55 اور 6 میں اللہ بیان کر رہا ہے، یہ لوگ یہ گمان کر بیٹھے کہ ہم نے ان کو مال دیا، اولاد دی، تو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھائیاں کر رہے ہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہم ان کی بدمستی میں ان کو چھوڑ رہے ہیں. جتنی یہ نافرمانی کر رہے ہیں کرتے جائیں، انجام ان کا اتنا ہی برا ہے. جیسا کہ اللہ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 178 میں بیان کیا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. کافر ہرگز یہ نہ سوچے کہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر سرمایہ داری، حکومت، سلطنت، غلبہ، سطوت اور دنیا کے اندر جو بھی تسلط ہے، اقتدار ہے، یہ اللہ کے ناشکروں کو ملا ہے. آج عین شاہد ہے، یہ بات صرف سمجھنے کی نہیں بلکہ عین نظر ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں جو لوگ اللہ کے ناشکرے ہیں، الگ اعلان کفریہ کلمات کہنے والے اور صراحتاً کفر کرنے والے ہیں، رب العالمین دنیا کے اندر ان کو غلبہ دی ہے. اقتدار یہ ان کی کرسی ہے، اور تسلط، منصب یہ ان کا قبضہ ہے. آپ دیکھیے دنیا کے اندر، لیکن اللہ نے ایک اصول بیان کیا، دنیا میں کسی کو غلبہ دیا جانا یہ اس کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے. دنیا میں کسی کا مفلس بننا، دنیا میں کسی کا پستر، کمتر، ذلیل تر بننا یہ اس کی ناکامی کی دلیل نہیں ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. کافر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تو ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. ہم ان کے ساتھ بھلائیاں نہیں کر رہے بلکہ ان کو مہلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ گناہ پہ گناہ کیے جائے، تاکہ ان کا عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہو، عذاب اور سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہو جتنی دنیا کے اندر یہ نافرمانی کر رہے ہیں. دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ملی ہے، ہر شخص اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا. اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر کہا، سورۃ التکاثر کی آخری آیت ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ہر نعمت کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال کیے جاؤ گے. صحابی رسول نے پوچھا، کیونکہ صحابہ میں چند ایسے تھے جن کے پاس ماں سوائے پانی اور کھجور کے کچھ بھی نہیں تھا. ان کی پوری زندگی اور زندگی کا پورا اساس کھجور کے چند ٹکڑے اور پانی کے چند قطرے تھے. ایسے بھی صحابہ تھے جنہوں نے دنیا کے اندر زندگی گزاری. وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے. اللہ کلام مجید میں کہتا ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اس دن ہر نعمتوں کے بارے میں تم پوچھے جاؤ گے. ہمارے پاس نعمت کے نام پہ صرف کھجور کے چند ٹکڑے ہیں، پانی کے چند قطرے ہیں، کیا ہم بھی پوچھے جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم بھی پوچھے جاؤ. کھجور چند ٹکڑے اور پانی کے چند قطرے، تم بھی سوال کیے جاؤ گے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ کے یہاں ہر نعمت کے سلسلے میں سوال ہونا ہے. جس کو دنیا میں زیادہ نعمت ملی اور اس نے ناشکری کی ہے، اس کو اللہ کے یہاں اتنا ہی حساب دینا ہے. اور حساب دیتے ہوئے جتنی ناشکریاں بڑھے گی اتنا ہی اس کے اوپر عذاب زیادہ ہوگا. اسی لیے اللہ اہل کفر کو دنیا میں خوشحالی دیتا ہے. خوشحالی دینے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے خوش ہے. دوسری جگہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان کیا، سورۃ الانعام میں آیت نمبر 44، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ.
اگر یہ اللہ کو بھول گئے اور نصیحت کی باتوں سے فراموشی اختیار کر لی تو ان کے لیے سارے دروازے کھول دیں گے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، سارے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے. اور آج یہ باتیں بالکل سچ ہے. زیادہ تر جو بھی تجارت میں ہیں وہ اللہ کے نافرمان جو حرام طریقے سے تجارت کر رہے ہیں ان کو اپنے لیے رہبری اور نمونہ بناتے ہیں. یہ ترقی کیسے کر رہے ہیں؟ ہم ان کے اصول، ان کے ضابطے اپنائیں تو ہم بھی ترقی یافتہ ہو جائیں گے. اور زیادہ تر لوگ تجارت کے اندر ترقی کی سیڑھیاں ان ضابطوں اور ان اصولوں کے ذریعے چڑھتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ہمارے ملک کے حالات دیکھیے. وہاں لوگ تجارت کے اندر ترقی کو جھوٹ کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں. جب تک کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، حرام کمائی، حرام وسائل اختیار نہیں کرتے، آپ ترقی نہیں پا سکتے. یہ نمونے غیر مسلموں کے اختیار کردہ ہیں جو مسلمانوں میں بھی پیوست ہو گئے ہیں. اللہ نے اپنے کلام مجید میں کہا ان کو اس لیے روزی ملی ہے کہ انہوں نے نصیحت کی ساری باتیں فراموش کر دی، اللہ کا ذکر بھلا دیا. اللہ نے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر ان جملوں میں بیان کی: الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے بحیثیت قید ہے، قید خانہ، جیل ہے. وجنت الکافر، کافر کے لیے ہی جنت ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کو جنت میسر ہونے والی نہیں ہے، صرف آگ ہے، دوزخ ہے. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. جو دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہے اس کے سارے اعمال کا بدلہ دنیا کی ترقی ہم بنا دیتے ہیں. دنیا میں جو بھی ملا ہے اس کے عمل کا سرمایہ ہے. اب اس کے عمل کو رب العالمین میدان محشر میں بطور جزا نہیں دے گا. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار. ایسے لوگوں کے لیے محض آخرت میں آگ ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ اللہ نے سورۃ الہود میں آیت نمبر 15 اور 16 میں بیان کیا. تو جو لوگ دنیا کے اندر خوشحالی پائے ہیں اللہ ان کی آزمائش کر رہا ہے. اگر وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ رب العالمین ہم سے راضی ہے اس لیے اللہ ہمیں دے رہا ہے، تو اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر کھول کھول کے بیان کیا ہے جو لوگ ہمیں بھلا دیں گے، ہماری نصیحت کی باتوں سے پیٹ پھیر لیں گے، ہم ان کے لیے زمین اور آسمان کے دروازے کھولیں گے. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ بدمست ہو جائیں گے، اترائیں گے جیسے قارون اترایا، فرعون اترایا. اخذناہم بغتہ، اچانک پکڑ لیں گے. فاذا هم مبلسون، پھر بلبلائیں گے تب بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان کیا. اس لیے اگر ہمیں اللہ نے خوشحالی دی ہے تو ہم شکر گزاری کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی. رب العالمین نے جب آپ کی قدر و منزلت بڑھائی اور آپ کو سید الاولین والآخرین بنایا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کی صفت سے متصف کیا. نبی آپ کے اگلے پچھلے جتنے خطائیں اللہ نے سب معاف کر دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبادت کرنے لگے. رات میں آپ نے ایسی نمازیں پڑھی، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ سوزن تک آ گئی. یہ نبی کی تنہائی کی نماز تھی، انفرادی کی نماز تھی، جماعت کی نماز نہیں تھی. اس لیے کہ انفرادی میں انسان ایسی نماز پڑھ سکتا ہے لیکن جماعت کے ساتھ اس کو آسانی اور دوسروں کا خیال کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اتنی دیر تک رہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے مجھے حیرت زدہ ہونا پڑا اور خوف طاری ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے. اتنا لمبا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا. یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ نے مجھے نبیوں کا امام بنایا، سلطان بنایا، میں نے سارے انبیاء کی امامت کرائی. یہ میرا منصب ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے. کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اگر اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہے، سب سے بڑی نعمت جیسا کہ پچھلے درس میں اس کا ذکر ہوا، ہمیں ہدایت یافتہ بنایا، تو ہمیں اللہ کی اتنی شکر گزاری کرنی چاہیے، عبادتیں کرنی چاہیے. اسلام کا طریقہ دکھایا، اسلام کی راہ دکھائی تو اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اپنی زندگی میں اسلام کی کرنیں نافذ کرنی چاہیے تاکہ ہم بارونق مسلم بن سکے، ہمیں دیکھ کر کے لوگ عبرت حاصل کر سکے. یہ شکر گزاری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر گزاری کرو گے زیادہ دیے جاؤ گے. اس کی مثال آپ دیکھیے رب العالمین نے شکر گزاری کرنے والوں کو زیادہ کیسے دیا ہے. سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام، اللہ نے ان کو سلطان بنایا. نبی ہونے کے ساتھ ساتھ داؤد سلطان اور حاکم تھے. اللہ نے ان کو حکومت بھی دی تھی. شکر گزاری کی اللہ نے کیا دیا؟ سلیمان وارث دیا. سلیمان کی شکل میں
وارث بھی جو نبی بھی بنا اور اپنے باپ سے بڑا سلطان اور حاکم بھی بنا. اور باپ کے لیے اس سے بڑی ترقی کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی ترقی کا ذریعہ باپ کے لیے، والد کے لیے یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اس کا بیٹا اس سے بھی آگے بڑھے. دنیا میں کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس سے آگے دوسرا چلا جائے، لیکن باپ کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ جو مقام والد کو ملا ہے اس سے زیادہ مقام اس کے بیٹے کو مل جائے. اللہ نے حضرت داؤد کی شکر گزاری کا نتیجہ یہ دیا کہ ان کے بیٹے سلیمان کو نبی بنایا اور سلطان بنایا. رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل اور علم عنایت کیا. جس وقت وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو ان کی خوش الحانی کے ساتھ پرندے اور پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے. ان کے خوش الحانی کے ساتھ آواز میں اس قدر رب العالمین نے ترنم دیا تھا، اور آواز اتنی بہتر تھی کہ ان کی تسبیح کے کلمات جس وقت پہاڑ اور پرندے سنتے تو وہ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے. اور لوہا ہم نے ان کے لیے موم بنا دیا تھا. لیکن سلیمان علیہ السلام کو ان کا وارث بنایا، کیونکہ حضرت داؤد اللہ کے نبی ہیں، شاکر تھے، شکر گزاری کی. اور سلیمان کو اللہ نے وہ حکومت دی جو کائنات میں کسی کو مل نہ سکی. کائنات میں وہ حکومت کسی کو بھی نہ مل سکی، اس لیے کہ دعائی ایسی کی تھی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اللہ مجھے معاف کر، میری خطاؤں کو درگزر کر، اور مجھے ایسی حکومت دے کہ کائنات میں میرے بعد کسی کو نہ مل سکے. انک انت الوہاب، کیونکہ تو بے انتہا عطا کرنے والا اور دینے والا ہے، تیرے یہاں کچھ بھی کمی نہیں. رب العالمین نے حکومت کے نام پر کیا دیا؟ بڑے بڑے جنات جو کہ انسانوں کو ڈرایا کرتے تھے، لیکن سلیمان کی ماتحتی میں تھے. لمحوں میں، سیکنڈوں میں اگر سلیمان کہتے تو محل کو وہ تعمیر کر دیتے. یہ کلام مجید کے اندر سورہ نمل کے ابتدائی حصوں میں اگر آپ پڑھے قرآن کے ترجمے اور قرآن کی تفسیر تو آپ کو واقعات ملیں گے. سیکنڈوں میں، لمحوں میں محل تعمیر کیے، اور ایسے محل جو انسان کی آنکھوں نے کبھی دیکھے نہیں. کیونکہ ان کے زمانے میں جو ملکہ تھی اس کے صاحب اسلام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سلیمان کی ادنا سی حکومت کا حصہ انہوں نے دیکھا اور کہا کہ کائنات میں یہ تو کسی کو بھی نہیں دے گا. جب وہ حصہ دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی اور کہا کہ یہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے جو قدرت اور طاقت تمہارے پاس ہے. تو سلیمان نے کہا یہ تو میری حکومت کا ادنا سا حصہ ہے کہ بڑے بڑے جن میرے تابع ہیں، سیکنڈوں میں جو بھی میں کہتا ہوں وہ فوراً کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ جو اللہ نے سلیمان کو دیا تھا وہ چوٹیوں کی زبان سمجھتے تھے. پرندے اور زیادہ تر جانور ان کی ماتحتی میں رہتے، ان کے ساتھ ہم کلام بھی ہوتے، ان کی بھی وہ زبان سمجھتے. سب کے بعد سلیمان کا ما حصل خلاصہ کلام، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. جس وقت سلیمان نے یہ کہا ملکہ کا تخت کون حاضر کرے گا، ایک صاحب علم نے کہا آپ پلک جھپکیں، اتنی مہلت میں ملکہ کا جو تخت ہے آپ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. پلک جھپکنے کی مہلت میں، اور کافی مسافت تھی، کافی دوری تھی، اور تخت بڑا تھا. جب حاضر ہو گیا تو کہا قال هذا من فضل ربی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے. آج ہم اگر کوئی بڑا کام کرتے ہیں اور ہمیں خوشی ملتی ہے تو وہ کام اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں یہ ہم نے کیا.
لیکن نبی کا طریقہ دیکھیں، یہ ہے تشکر، یہ ہے شکر گزاری کا طریقہ. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اور ساتھ ساتھ تعلیم بھی دی. لیبلونی ااشکر ام اکفر، رب نے یہ سب کچھ اس لیے دیا تاکہ وہ میری آزمائش کرے، میں شاکر بنتا ہوں یا کافر بنتا ہوں. لیبلونی ااشکر ام اکفر، اشکر کا مطلب میں شاکر بنتا ہوں، اور اکفر کا مطلب میں کافر بنتا ہوں. اللہ میری آزمائش کرے. اللہ نے اتنا زیادہ دیا لیکن اس کے پیچھے آزمائش. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. اور یہ بھی بتایا نتیجہ ثمرہ، شکر گزاری جو کرے گا اپنے فائدے کے لیے، اور ناشکری کرے گا وبال اس کے سر ہے، رب العالمین کا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 149 میں بیان کیا، ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیم. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم مومن اور شاکر بنے رہو، کیونکہ اللہ شکر گزاری کی قدر کرنے والا ہے، اللہ شاکروں کی قدر کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. یہ آیت کریمہ بتاتی ہے اگر ہمیں نعمت ملی، فراوانی ملی، اور ہم نے شکر گزاری کی، اللہ کو یاد رکھا، تو عذاب نہیں آ سکتا. عذاب تب آتا ہے جب اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب ناشکری پر آمادہ ہو جاتے ہیں. آج جو بھی عذاب ہے، کسی بھی نوع کا عذاب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ناشکر ہیں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو، یاد کیے جاؤ گے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے یاد کرو، میں بھی یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو، ناشکری مت کرو. کیونکہ جس قوم نے میری ناشکری کی ہے، ابھی آپ نے شکر گزاری کا نتیجہ دیکھا. حضرت داؤد کو رب العالمین نے سلیمان کی شکل میں کس قدر وارث دیا، کتنی دولت دی، نبوت کے ساتھ رب العالمین نے کتنی بڑی حکومت دی. یہ داؤد کی شکر گزاری کا نتیجہ ہے. اور ناشکری کا نتیجہ آپ دیکھیے. آپ نے اگر سورہ قلم پڑھی ہو ترجمے کے ساتھ، سورہ قلم جس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں، 29ویں پارے میں دوسری سورت ہے سورہ ملک کے بعد. اس کی ابتدا میں رب العالمین نے ناشکری کرنے والوں کا واقعہ نقل کیا ہے، جس کو اصحاب الجنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اصحاب الجنہ، باغ والے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون. ان کے والد جن کا باغ تھا، پھلتا تھا، یہ مسکینوں کو خیرات اور صدقہ دیا کرتے تھے. لیکن جیسے دنیا سے والد رخصت ہوئے، بچوں نے کہا والد بے وقوف ہے، جو مسکینوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے. اب باغ کے مالک ہم بنے ہیں، اب دیکھتے کٹائی کے وقت کون مسکین آتا ہے. اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، کوئی مسکین داخل ہو کے تو بتائے، کوئی بھی نہیں آئے گا، کسی کو بھی نہیں دیں گے. فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین. راتوں رات ان کا باغ پھلا ہوا تھا. رب العالمین نے ایک فرشتہ بھیج دیا، اور جو حکم اس فرشتے کو ملا تھا اس نے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا. فاصبحت کالصریم، راکھ کی طرح ہو گیا. تر و تازہ اور ہرا بھرا باغ جس کے اوپر پھل تھے. ابھی نیت ہوئی ناشکری کی، دل کے اندر نیت کی تھی، کیا بھی نہیں تھا، کسی مسکین کو دھتکارا بھی نہیں، کوئی مسکین آیا بھی نہیں، اس لیے کہ کٹائی کا وقت نہیں آیا، ابھی کاٹا ہی نہیں. وہ صبح جانے والے تھے کاٹنے کے لیے، راتوں رات نیت ہوئی. اور یہ آیتیں بتاتی ہے اگر انسان برائی کی پختہ نیت کر لے تو اس کے اوپر رب العالمین اس کو عذاب دیتا ہے. پختہ نیت، جس کے اندر یقین ہو جائے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہی ہے، اگر اس نے برائی کی پختہ نیت کی ہے، عزم مصمم کیا ہے، تو اس کی وہ پختہ نیت کا رب العالمین کے یہاں جزائیہ عمل ہوتا ہے. اللہ اس کو لکھواتا اور اس کے اوپر عذاب دیتا ہے. جیسا کہ ان لوگوں نے پختہ نیت کر لی، عزم مصمم کر لیا. باغ والوں نے کوئی بھی مسکین نہیں آئے گا، کسی کو بھی نہیں دینا. رب العالمین نے ابھی یہ لوگ جاتے کاٹتے مسکینوں کو دھتکارتے، اس سے پہلے باغ کو تباہ و برباد کر دیا. فتنادوا مصبحین، یہ لوگ صبح صبح گئے، اور جب ان کو ان کا باغ راکھ کی شکل میں دکھائی دیا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، ہم راستہ بھٹک گئے، ہمارا یہ باغ ہے ہی نہیں، ہمارا باغ دوسری جگہ ہے. ان میں ایک شخص ہوشیار تھا، بھائیوں میں ایک شخص ہوشیار تھا، دانا تھا. اس نے کہا یہ ہماری کرتوتوں کی سزا ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے. اللہ نے ہمیں دیا، ہم نے ناشکری کی.
اللہ نے ہم سے چھین لی. اگر ہم ایسے ہی ناشکری کرتے رہے تو رب العالمین ہمیں برباد کر دے گا. اور اس میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا یہ تو دنیاوی عذاب ہے جو تم کو ملا ہے، اگر تم اسی پر باقی رہے تو آخرت کا عذاب اس سے بھی خطرناک. یہ ناشکری ایسے ہی اہل مکہ کو اللہ نے بہت زیادہ غذائیاں دی تھی جو رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان کی. سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 114 میں ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ نے اہل مکہ کی مثال بیان کی. ان کے پاس دنیا کے ہر گرد و پیش سے روزی اور رزق آتا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ بتوں کی پرورش، بتوں کی عبادت کر کے، ان کے سامنے سجدہ ریزی کر کے، اللہ کی ناشکری کر کے انہوں نے ان نعمتوں کا مذاق اڑایا. اللہ نے وہ ساری نعمتیں چھین لی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ اللہ نے بھوکمری طاری کر دی. والخوف اور ان کے اوپر موت کے آثار طاری ہونے لگے، موت کے سیاہ بادل امڈلانے لگے. اللہ نے کہا کہ یہ قریب موت کے ہو گئے، اگر ہم ان کے اوپر بارش نہ برساتے تو یہ سارے کے سارے مر جاتے. تو رب العالمین جو ناشکری کرتا ہے اس کا ایسا ہی دنیا کے اندر عذاب دکھاتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 53 میں اللہ نے بیان کیا کسی بھی قوم پر جب اللہ نعمت طاری کرتا ہے تو نعمت چھینتا نہیں یہاں تک کہ وہ قوم چھنوا دے. قوم ایسے اعمال کرتی ہے، ایسے کرتوت کرتی ہے کہ اللہ وہ نعمت چھین لیتا ہے. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. قوم سبا، سورۃ السبا قرآن کے اندر مکمل سورت ہے. اللہ نے اس قوم کا واقعہ بیان کیا. ہم نے ان کے لیے تر و تازہ ہرے بھرے 2 باغات اتارے تھے. یہ 2 باغات ان کو جب ملے انہوں نے ناشکری کی، کفر کا رویہ اختیار کیا. جس میں پھل آتے تھے ہم نے اس میں کانٹے پیدا کر دیے، جس میں پھل آتے تھے ہم نے اس میں کانٹے پیدا کر دیے. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. اللہ نے کہا تمہارے تر و تازہ باغات کے بدلے یہ کانٹے بھرے باغات ہیں، اگر کھانا ہے تو یہ کھاؤ. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا جو کچھ بھی تم نے کفر کیا اس کا یہ بدلہ ہے. اگر اللہ نے سرمایہ داری دی ہے ہمیں تو ہم شکر گزاری کریں. اگر ناشکری کے شکار ہوئے تو رب العالمین جس طرح سے دینے پر قادر ہے ویسے ہی چھیننے پر قادر ہے. اور اسی طریقے سے آزمائش انسان کے دل میں جب رب العالمین کرتا ہے، مثلا ہم صحیح العقیدہ ہوئے، ہمیں صحیح بات معلوم ہوئی، ہم حق کی تلاش اور جستجو میں تھے، اگر ہم صاحب حق بن گئے اور ہمیں ہجرت کرنی پڑی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یا پھر قوم نے ہمیں تکلیف اور ایذا دی، ایسے موقع پر بھی رب العالمین ہماری آزمائش کرتا ہے. اگر ہم ثابت قدم رہے اور جو بھی مشکلات ہے اس کا ہم نے سامنا کیا ثابت قدمی سے تو رب العالمین ہمیں کامیاب بناتا ہے. انبیاء کی زندگی میں اس طرح کی آزمائشیں بہت آئی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ آزمائش والی جماعت انبیاء کی ہے کیونکہ اللہ نے ان کی سب سے زیادہ آزمائشیں کی ہیں. آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کے موقع سے کیا کچھ نہیں اللہ کے راہ میں چھوڑ کر کے گئے. جس کے پاس جیسی طاقت اور جیسی استطاعت تھی انہوں نے وہ قربانی دی، لیکن جب مدینہ آئے یہودیوں نے پریشان کیا، منافقین نے پریشان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے شکایت لے کر کے. اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر اس کو بھی بیان کیا سورۃ البقرہ میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے. اس میں اللہ نے بیان کیا جو لوگ آپ کے پاس شکایت لے کر کے آئے ہیں وہ نبی سے یہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ یہودیوں کو ہلاک کر دے، منافقین کو برباد کر دے، کیونکہ ہم مکے میں اللہ کی عبادت صحیح سے نہیں کر پائے. جب اب مدینہ آئے ہیں یہاں ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں بھی آزمائش ہے، یہاں بھی لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، تشویش دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت نازل کی ان سے کہو کہ ایسی جنت نہیں ملے گی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کیا تم لوگوں نے یقین کر لیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ابھی جو آیت شروع میں پڑھی گئی اس میں اللہ نے یہی کہا کہ
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگوں نے گمان کر لیا صرف آمنا کہہ دیا بس کافی ہے، جنت میں چلے جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسی قربانی دے کر کے آئے تھے، ہر طرح کی قربانی ان کے واقعات کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی رب العالمین ان سے کہہ رہا ہے نبی آپ اپنے صحابہ سے کہیں کہ ان سے پہلے کی جو قومیں تھیں انہوں نے دین کے آزمائش میں کامیابی کیسے حاصل کی۔ اگر کسی کو آرے سے چیر دیا گیا تو اس نے زبان سے اف تک نہیں کہا، کسی کو پھانسی پہ لٹکایا گیا تو وہ لٹک گیا، کسی کو آگ میں جلایا گیا تو وہ جل گیا، کسی کو زمین میں گاڑ دیا گیا تو وہ گڑ گیا۔ جو ان سے رتبے میں مقام میں کمتر تھے انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور یہ وطن چھوڑ کے آئے، ابھی با حیات ہیں اور آپ کے پاس آئے شکایت لے کر کے کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، لوگوں تم نے گمان کر لیا کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے۔ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم سے پہلے والوں کے قصے کہانیاں تمہارے پاس نہیں آئی؟ ان کی قربانیاں، ان کے قصے تم نے نہیں سنے؟ ان کو اللہ نے جتنی تکلیفوں میں آزمایا وہ تکلیفوں میں ویسے ہی کامیاب اترے۔ مثلا حضرت نوح کو دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم کو دیکھیے، ایسے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کو دیکھیے، کتنی تکلیفوں میں وہ کامیاب اترے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے یہ آپ کی امت ساری امتوں کی سردار ہے، جب ان کی امتوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے، اب انہوں نے اتنی قربانیاں تو نہیں دی، ان کی جان تو صحیح سالم ہے، پھر یہ آپ سے شکایتی کلمات کیسے کہلوا رہے ہیں کہ اللہ کی مدد ابھی آ جائے؟ اللہ کی مدد ابھی نہیں آئے گی، اللہ کی مدد جب موقع ہے، محل ہے، تبھی آئے گی۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے ہم اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب ہم دین کے تعلق سے آزمائے جائیں، گرچہ وہ آزمائش کتنی بھی مشکل ہو، ہمارے لیے کتنی بھی تکلیف زدہ ہو، لیکن ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں اور رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے قدم کو صحیح سالم رکھے۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر یہ دعا سکھائی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ تو ہمیں بھرپور صبر دے، اللہ تو ہمیں بھرپور صبر دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت بنا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور جو اہل کفر ہے ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعا سکھائی جو اپنے کلام مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل کی۔ ہو نہ ہو ہماری آزمائش دین کے تعلق سے ایسی ہو، لیکن اگر ہم اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے اپنے قرآن کریم کے اندر کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اہل ایمان جب تمہاری مٹھ بھیڑ کافروں سے ہو جائے، وہ تم کو تنگ کرنے لگے تو قدم تمہارے جماؤ، وہاں پیٹ نہ پھیرو، اس لیے کہ اگر وہاں پیٹ پھیرو گے تو رب العالمین کے ہاں ناکام لکھے جاؤ گے۔ یہ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر ہماری ہدایت کے لیے نازل کی ہے، اور یہ بھی بیان کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے۔ ہم تم کو آزمائیں گے، چاہے ڈر کے ذریعے آزمائیں یا بھوک کے ذریعے آزمائیں یا مال کی کمی کے ذریعے آزمائیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب حق پرست بنتا ہے تو اس پر مصیبتیں آتی ہیں، مال کی شکل میں آتی ہے، جسم کی شکل میں آتی ہے، خوف کی شکل میں آتی ہے۔ یہ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر بتایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے، ایسے ہی والجوع، بھوک مری کے ذریعے، یعنی رزق کم ہو جائے گا، تمہیں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنی موت نظر آنے لگے گی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہاری تجارت بھی کم ہو جائے گی، تمہارے مال میں بھی کمی آ جائے گی، والثمرات، اور تمہارے جو نتیجے تھے، پھل فروٹ تھے، اس کے اندر بھی کمی آ جائے گی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب حق پرست بنتے تو ان کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں آتی، کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کے لیے مکے سے نکلے، ان کی بیوی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کے بچوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کا جو سرمایہ تھا وہ سارا سرمایہ اہل مکہ نے لے لیا، مدینہ آئے تھے کچھ بھی نہیں تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مواخات کرایا، بھائی چارہ کروایا، تو جس کے ساتھ بھائی چارہ ہوا تھا وہ بھی کافی مالدار تھے، مدینے کے سردار تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کو ساری چیزیں دیں گے جتنی ہمارے پاس ہے، جتنی ہمارے پاس ہے ہم آپ کو ساری چیزیں تقسیم کریں گے، جتنا حصہ آپ کا ہوگا اتنا ہی حصہ ہمارا بھی ہوگا۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف خوددار تھے، صبر کرنے والے تھے، سب کچھ لٹا کے آئے تھے، رب العالمین نے ان کی مدد کی۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ وہ مدینے کے سب سے بڑے سرمایہ دار بن گئے۔ الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ زیادہ تر ہوا ہے جب انسان حق پرست بنتا ہے تو رب العالمین اس کی آزمائش کرتا ہے، اور آزمائشوں کی شدت کی وجہ سے
اگر انسان ڈر جائے اور اپنے قدم ڈھیلے کر لے تو رب العالمین کے یہاں ناکام لکھا جاتا ہے۔ جیسے آپ ابراہیم کو دیکھیں، حق پرست بنے، پوری قوم دشمن بن گئی، جتنے ہیلے بہانے کیے قوم نے ابراہیم کو تباہ کرنے کے، ان کی جان لینے کے، لیکن ابراہیم ثابت قدم رہے، رب العالمین نے ان کی حفاظت کی، رب العالمین نے ان کی اعانت اور مدد کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب آپ نے احقاق حق اور ابطال باطل کا اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا اعلان کیا، مکے والے سب آپ کے دشمن بن گئے، جہاں دیکھے جدھر دیکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے، لیکن آپ نے صبر کیا، کیونکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، نبی آپ کو صبر کرنا جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، بالآخر نتیجہ اور ثمرہ اسی کا جس نے صبر کیا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا، آزمائشیں جو بھی اللہ کی طرف سے تھی، یعقوب کے لیے بھی آزمائش تھی، بیٹے جو ان سے چھین لیے گئے، جدا کر دیے گئے، لیکن آخر اللہ رب العالمین نے ملایا اور اس شکل میں ملایا جس شکل میں دیکھ کر کے وہ کتنے خوش ہو گئے۔ اللہ نے یوسف کو نبی بنا کر کے ملایا، ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہوئی آخر میں، اور اللہ نے مکے کو آپ کے لیے فتح بنا دیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، سب کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان جب دیندار بنتا ہے رب العالمین اس کے لیے آزمائش کے نام پر مشکلیں کھڑی کرتا ہے، لیکن اگر وہ مشکلوں میں صبر کرے، اپنے پیروں کو جمائے رکھے، استقامت کا مظاہرہ کرے، تو رب العالمین اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ حامی، ناصر اور مددگار بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کا اعلان ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 اور 34 ہے، جس میں اللہ نے بیان کیا جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، تو فرشتے ان کی حمایت کے لیے ہم نازل کرتے ہیں، جو ان کو خوشخبری دیتے ہیں اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہارے لیے ڈر نہیں، تمہارے لیے رنج و غم نہیں، بلکہ ہم نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر بھی تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے مددگار رہیں گے، ہم تمہیں جنت کا راستہ دکھائیں گے۔ یہ فرشتے دنیا کے اندر خوشخبری دے کر لینے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارا جو جی چاہے جنت کے اندر وہ ساری نعمتیں موجود ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سب کچھ جنت کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید کے اندر ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل کیا کہ اگر ہماری آزمائش ہو دین کے تعلق سے تو ہم اس آزمائش پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، پریشانیوں سے، تکلیف سے، مصیبتوں سے ڈر نہ جائے، رب العالمین کے لیے زبان سے ایسے کلمات نہ نکالے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہی ہے تعلیم، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرتے ہیں تو تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے، تکلیف رب العالمین دوری کرنے پر بھی قادر ہے۔ رب العالمین تکلیف دیتا ہے لیکن اسی کے حکم سے تکلیف آتی بھی ہے، اور وہی ذات ہے جو تکلیف کو دور کر سکتی ہے، جیسا کہ ایوب سے اللہ نے تکلیف کو دور کیا تھا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تکلیف مجھے پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحیم ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رب العالمین نے آزمائش میں جب وہ کامیاب ہوئے تو ان پر رحم کیا، اور بالآخر نتیجہ اور ثمرہ صبر کرنے والوں کے حق میں ہی ہوا۔ دوسری تعلیم قرآن کریم کی جو آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، جس کا تعلق ہے سفارش اور شفاعت۔ اس کو سمجھے اس لیے کہ یہ جو فکرہ ہے قرآن کریم کا زیادہ تر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر سب سے پہلے یہ بیان کیا، سورہ زمر کی آیت نمبر 44، قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض والیہ ترجعون۔ نبی آپ کہہ دو سفارش اور شفاعت کی جتنی قسمیں ہیں سب اللہ کی ملکیت ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، یعنی جنتی کون ہے، دوزخی کون ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس کا فیصلہ رب العالمین ہی کرے گا، اس کا فیصلہ رب العالمین ہی کرے گا، کیونکہ اختیار اسی کا ہی ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کا جو گمان ہے، ہم گرچہ عمل نہ کریں لیکن ہم کسی کے توسط سے اور کسی کی سفارش اور کسی کی شفاعت کی وجہ سے جنتی بن سکتے ہیں۔
اس فکرے کو جو لوگ اپنے ذہن کے اندر بیٹھائے ہیں، یہ سوچ جن کی ہے، اس کی تردید اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان کی ہے، اور یہ قرآن کریم کا وہ حکم ہے، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اسے نافذ کرتے ہیں سمجھ کر کے، تو ہم خود اپنی زندگی میں عمل کریں گے اور اپنے آپ کو صاحب نجات بنائیں گے۔ ہم کسی پر اعتماد بھروسہ نہیں کریں گے کہ فلاں کے توسط سے ہم بچ جائیں گے، فلاں کے وسیلے سے ہم اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اس طرح کی سوچیں ہم اپنے ذہن میں پیدا نہیں کریں گے۔ یہ سوچیں اولاً ان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے جو قرآن کریم کی تعلیمات سے ناواقف ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے شفاعت کی ملکیت کا بیان کیا کہ ساری قسم شفاعت کی یہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اس کی شرطیں اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان کی۔ آیت الکرسی جو بہت ہی مشہور اور معروف قرآن کی سب سے عظیم آیت، قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، جس پہ اللہ نے بیان کیا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ یہ پہلی شرط ہے سفارش اور شفاعت کی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کون سفارش کرے گا، کون بولے گا؟ میدان محشر میں اگر ہم چلے گئے تو ہماری حالت کیا ہے، قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 94، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ تم ہمارے پاس ویسے ہی آ گئے جیسے دنیا میں اکیلے گئے۔ ہم جب ماں کے پیٹ سے مولود ہوئے اکیلے تنہے تنہا تھے، جسم پہ کپڑا بھی نہیں تھا، ہم ویسے ہی جائیں گے میدان محشر میں۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ دنیا میں تھا سب دنیا میں ہی چھوڑ کے آئے۔ رئیس تھے، حاکم تھے، سلطان تھے، صاحب منصب تھے، صاحب لشکر تھے، جو کچھ بھی تھے سب دنیا میں چھوڑ گئے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، تمہارے گرد و پیش میں جن کو تم اپنا سفارشی سمجھتے تھے، جن کے ذریعے تم جنت میں جانا چاہتے تھے، آج تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی نہیں دکھ رہا۔ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، سارے رشتے ناطے سب کٹ گئے، سارے رشتے ناطے سب ٹوٹ گئے۔ یہ اللہ نے اپنے کلام مجید میں بیان کیا۔ ہر انسان کی حالت یہی ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے تنہے تنہا جائے گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اس کے پاس ہر ایک اکیلا آئے گا، ہر ایک کو اپنا خود حساب اللہ کے یہاں دینا ہے۔ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَرْجُمَانٌ، اس کے اور اللہ کے بیچ کوئی بھی ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی وکیل وکالت کرنے والا نہیں ہوگا۔ انسان اللہ کے پاس اکیلا جائے گا، تنہے تنہا جائے گا۔ تو ہم اپنے ذہن کے اندر یہ بیٹھائیں کہ رب العالمین کے یہاں ہماری جو حاضری ہے وہ بالکل فردی حاضری ہے، اکیلے کی حاضری ہے، کیونکہ وہاں جو بھی رشتے ناتے، چاہے والد کا رشتہ ہو، ماں کا رشتہ ہو، بھائی کا رشتہ ہو، بیوی کا رشتہ ہو، بیٹے کا رشتہ ہو، سارے رشتے ختم ہو جائیں۔ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان کیا، سورۃ المعارج میں آیت نمبر 10 سے 15، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا۔ اس دن مجرم یہ سوچے گا کہ اللہ مجھے چھوڑ دے، میرے بدلے میرے خاندان والوں کو لے لے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، میرے بیٹے کو لے لے، ایسے ہی میری بیوی کو لے لے، میرے بھائی کو لے لے، عذاب میں ان سب کو گرفتار کر لے، مجھے چھوڑ دے، خاندان والوں کو، بھائی کو، بیٹوں کو، بیوی کو، یہ سب کو عذاب میں گرفتار کر لے، مجھے چھوڑ دے۔ کلا، اور جو صاحب حکمراں ہوگا وہ کہے گا ومن فی الارض، اللہ میں زمین کا بادشاہ تھا، پوری رعایا کو لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ کلا، جس نے گناہ کیا ہے نتیجہ اسی کا ہے، خمیازہ اس کو ہی بھگتنا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ اپنے ذہن میں ہم بیٹھا ہے۔ اسی لیے اللہ نے تردید کے طور پہ کہا، کیونکہ اہل شرک جو مکے والے تھے وہ گمان کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان کیا، سورہ یونس میں آیت نمبر 16 میں،
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جس دن ہم سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو ان لوگوں سے کہیں گے تمہارے شریک کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ شریک کیا کرتے تھے، یہ سفارشی ہیں، یہ اللہ کے یہاں ہماری مدد کریں گے، کہاں ہے وہ سفارشی؟ اسی لیے رب العالمین نے ہماری حالت بیان کی ہے کہ ہم میدان محشر میں اکیلے جائیں گے اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش اور شفاعت نہیں کر سکے گا۔ یہ پہلی شرط ہے شفاعت کی۔ دوسری شرط یہ ہے جو اللہ نے اپنے کلام مجید میں بیان کی سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 28، لا یشفعون الا لمن ارتضی، جس کے حق میں اللہ اجازت دے گا اسی کے حق میں وہ سفارش کرنے والا سفارش کرے گا۔ پہلی بات، سارے لوگ بول نہیں سکتے، جس کی اجازت ہوگی وہی بولے گا، اور جس کے حق میں اجازت اللہ دے گا اسی کے حق میں بولے گا۔ اسی لیے انبیاء میں جو بھی سفارش کریں گے وہ اللہ کی اجازت سے کریں گے اور اس کے حق میں ہی کریں گے جس کے حق میں اللہ اجازت دے گا۔ اگر اختیار ہوتا کہ سفارش کرنے والا جس کی بھی سفارش کر سکے تو پھر حضرت ابراہیم اپنے والد کے حق میں سفارش کر دیتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے حق میں سفارش کر دیتے، حضرت نوح اپنے بیٹے کے حق میں سفارش کر دیتے، لیکن اللہ نے کہا جس کے حق میں ہم کہیں گے اسی کے حق میں سفارش ہے۔ اس لیے آج جو لوگ یہ اعتماد بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں کے وسیلے اور توسط سے جنت میں چلے جائیں گے، وہ قرآن کی اس تعلیم سے ناواقف ہیں۔ قرآن نے کہا سفارش ہے میدان محشر میں، لیکن اولاً اللہ کا اختیار ہے اور اللہ جسے کہے گا وہی بولے گا اور جس کے حق میں کہے گا وہی بولے گا۔ اور ہماری اور آپ کی جو سوچ ہے یا جو سماج میں اعتماد بھروسے کی جو سوچ ہے، اس سوچ کی اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر تردید کی ہے بہت سی جگہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 167 اور 8 میں اللہ نے بیان کیا، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار۔ جو لوگ دنیا میں کسی کے پیروکار بنتے اور کسی کے مرید بنتے اور یہ اعتماد بھروسہ کرتے کہ ہم ان کے توسط سے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ میدان محشر میں ملائے گا۔ دونوں آمنے سامنے مقابل ہوں گے۔ جو پس درجے کے لوگ ہیں وہ کہیں گے اب ہمیں عذاب الہی سے بچاؤ، اب ہمیں عذاب الہی سے بچاؤ۔ جواب کیا ملے گا؟ وقال الذین کفروا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم۔ وہ لوگ یہ کہیں گے ہم عذاب الہی سے بچ نہیں سکے، تم کو کیسے بچا سکتے؟ پھر پس درجے کے لوگ افسوس کرتے ہوئے کہ اگر دنیا میں ہمارے لیے واپس جانا ممکن ہوتا تو کبھی بھی ہم تمہارے پیروکار نہیں بنتے۔ فنتبرأ منهم، ہم تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن نہ تو دنیا میں واپس آنا ممکن ہے اور اب یہ افسوس کر کے فائدہ نہیں کہ ہم تمہارے پیروکار نہیں بنیں گے، اس لیے کہ دنیاوی زندگی ختم ہوئی، اس کے بعد جزا کی زندگی، بدلے کی زندگی، اب عمل کی زندگی ختم ہو گئی۔ كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، اللہ نے کہا ان کے عمل کو اللہ ایسے ہی برباد کرتا ہوا ان کو دکھائے گا۔ وما هم بخارجین من النار، اور یہ لوگ جہنم سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ دوسری جگہ اللہ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 21 میں کہا وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص۔ جو لوگ دنیا کے اندر کسی کی اتباع اور پیروی کرتے تھے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کے، وہ لوگ وہاں ان سے کہیں گے تم تو دنیا میں دعوے کرتے تھے کہ ہم تمہیں جنت دلائیں گے، جہنم سے بچائیں گے، تو آج وہ دعویٰ پورا کرو۔ جواب ملے گا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہم صراط مستقیم پہ ہوتے تو تم کو بھی لے چلتے، لیکن ہم صراط مستقیم پہ تھے ہی نہیں، ہم جنتی ہوتے تم کو بھی بنا دیتے۔ یہ تعلیمات اللہ نے اپنے کلام مجید میں کھول کھول کے بیان کی ہے۔ سورۃ المومن میں آیت نمبر 54 اور 5 میں اللہ نے کہا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ۔ جہنم میں جانے سے پہلے جہنم کو دیکھتے آپس میں جھگڑا کریں گے اور کہیں گے تمہاری وجہ سے آج ہم بھی یہاں پہنچے۔ جو لوگ دنیا میں پیروکاری کر رہے ہیں اور یہ بھروسہ اعتماد رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں جنت دلائیں گے، وہ لوگ جہنم کے قریب پہنچیں گے تب افسوس کریں گے تمہاری وجہ سے ہم جہنم کے قریب آئے۔
اور وہ کہیں گے انا کنا نصیبا من النار، آج تمہارا وقت آ گیا ہے، جو کچھ دنیا کے اندر تم کہا کرتے تھے مغنون عنا نصیبا من النار، کہ ہم تمہیں جہنم سے بچائیں گے، بچاؤ، بے نیاز کرو۔ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، متکبر لوگ، بڑے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم کسی کو جنتی بنا سکتے ہیں، وہ لوگ کہیں گے انا کل فیہا، ہم چلو مل کے ہی جہنم بھڑکاتے ہیں، ہمارا سب کا ہی نتیجہ جہنم ہے، انا کل فیہا۔ یہ رب العالمین کی تعلیم ہے جو اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان کی، اس لیے کہ مخلوق اللہ کی ہے اور ذہانت اللہ نے بنائی ہے، عقل اللہ نے دی ہے، اور قانون جس طریقے سے اللہ نے عقل دی ہے ویسے ہی نافذ کیا۔ اللہ کو پتا ہے کچھ ایسی بھی ذہانت کے ہیں جو میرے قانون کو اور میرے فرمان کو چھوڑ کے ایسا بھروسہ اور ایسا اعتماد کریں گے، اور آج بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کے یہاں اعتماد بھروسہ اس قدر ہے کہ وہ اللہ پر ایسا بھروسہ نہیں کرتے، لیکن ان پر ہے کہ کیونکہ وہی رب العالمین سے قریب کرنے والے ہیں اور اللہ نے ان کو جنت کا حق بنایا، جنت کا حقدار بنایا، اس لیے وہ ہمیں جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ ایسی ہی تردیدی کلمات اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر بہت سی جگہ بیان کیے ہیں۔ اگر ہم اور آپ قرآن کی ان آیتوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارے تو یہ حقیقت ہمارے سامنے آشکارا ہو جائے گی کہ شفاعت یہ اللہ کی قدرت ہے، جس کے حق میں اللہ اجازت دے گا وہی بولے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا وہی بولے گا، جس کے حق میں اجازت دے گا اسی کے حق میں بولے گا۔ اگر ہم اس کو سمجھ جاتے ہیں تو جو ہماری فکر ہے اور جو ہماری سوچ ہے ہم اس سے اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں، اور جو لوگ اس سوچ کے اندر گرفتار ہیں ان کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے۔ جبکہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر اختصار سے نہیں بیان کیا، مجمل نہیں بیان کیا کہ نبی کھول کے بیان کریں گے، ایسے واقعات کو اللہ نے خود کھول کے بیان کیا ہے تاکہ انسان قرآن پڑھے تو سمجھ جائے، قرآن پڑھے تو سمجھ جائے، جیسا کہ اللہ نے سورۃ الاحزاب کے اخیر میں بیان کیا، غالباً آیت نمبر 64 to 68، ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہهم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جہنم کی آگ پر الٹائے جائیں گے، اور جس وقت وہ جلیں گے وہ کہیں گے کاش ہم اللہ کی مان کے آئے ہوتے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، قرآن اور حدیث کی سن کے آئے ہوتے تو آج جہنم میں نہیں آئے ہوتے۔ کس کی مان کے آئے؟ انا اطعنا سادتنا، سرداروں کی مان کے آئے، وکبراءنا، اپنے پیروں کی مان کے آئے، اپنے بڑوں کی مان کے آئے، فاضلونا السبیل، اور ہمیں لوگوں نے گمراہ کر دیا۔ اس سے بڑھ کے وضاحت کیا چاہیے؟ اسی لیے یہ بیان آپ سنیں اور جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائے، تاکہ جو سوچ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہے عمل سے چھٹکارے کی اور ایسا اعتماد کرنے کی جو شیطانی اعتماد ہے ہم ان لوگوں کو اس سے بچا سکیں۔ رب العالمین نے خود بیان کر دیا من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھائی کرے گا اپنے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، جو برائی کرے گا وبال بھی اس کے سر ہے۔ رب العالمین کے ایسا نہیں ہے کہ برائی کرنے والا وبال دوسروں کے سر ڈال دے، اور جس نے اچھائی کی اس کو اللہ اچھائی سے محروم کر دے، اس کا اجر دوسروں کو دے دے، ایسا نہیں ہے۔ رب العالمین کے یہاں قانون ہے جو اچھائی کرے گا اچھائی کا بدلہ وہی پائے گا، اور جو برائی کرے گا برائی کا وبال بھی اس کے سر ہے۔ اس لیے ہم قرآن کریم کے اس احکام کو سمجھے، اپنی زندگی کے اندر بھی نافذ کرے، اور ہم سے جو قریبی لوگ ہیں، ہم سے جو متعلقین اور لاحقین لوگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائے، تاکہ یہ سوچ جو شیطانی سوچ ہے کہ ہم اعتماد اور بھروسہ کر کے جنت پا سکتے ہیں بغیر عمل کے، یہ سوچ کا ہم خاتمہ کر سکے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم کے احکامات سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر گفتگو کی جائے گی ایک ہفتہ چھوڑ کر کے دوسرے ہفتے میں قرآن کریم کے احکامات کے تعلق سے، اور بھی بہت سے احکام ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، بس آپ سنجیدگی سے سنیں، اپنے ذہن کے اندر اس کو نافذ کریں، اور جتنی آپ کی بساط اور طاقت ہے آپ اپنی زندگی میں اس کی تنفیذ کر کے دوسروں تک یہ پیغام پہنچائے، اس لیے کہ یہ آپ کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، اگر میری ایک بات بھی جانتے ہو تو اس کو پہنچاؤ۔
اللہ نے بھی اپنے کلام مجید کے اندر کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی بچیں اور جو ہمارے